بلوچستان میں بھی جہاں پہ کیپیسٹی کے بہت ایشوز ہیں، اس پر وفاق چاہتی ہے کہ بلوچستان میں صوبائی حکومت کے ساتھ کام کر کے ان خاص ایریاز کی نشاندہی کی جائے جہاں پر کسٹمائز ٹیچر ٹریننگ پرووائڈ کی جا سکے، جہاں پر امتحانی نظام میں اصلاحات لائی جا سکیں، اور بلوچستان کے صرف ریجنل لینگویج نہیں بلکہ ان کی جو لوکل لینگویجز ہیں، ایک رچ ہیریٹیج ہے بلوچستان کا، اس کو ایک اس کا باقاعدہ جو اس کا مقام ہے ہماری سوسائٹی میں وہ دیا جا سکے۔ یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ شاید ایس این سی میں کوئی چینج آ رہا ہے یا کچھ اس کو جو پہلے کام کیا گیا تھا اس کو ڈسکارڈ کر دیا گیا ہے، ایسے بالکل نہیں ہے۔ جو کام حکومت نے آج سے 2 سال پہلے سٹارٹ کیا تھا اس کا فیز 1 کمپلیٹ ہو گیا ہے، پرائمری گریڈز کا کریکولم اناؤنس ہو گیا ہے، ماڈل ٹیکسٹ بکس بن چکی ہیں، ان پر ٹیچر ٹریننگ جاری ہے۔ اب ایز پر اسکیجول فیز 2 میں 6 to 8 پر کام ہو رہا ہے اور نیکسٹ 9 to 12 پر کام ہونا ہے۔ تو اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایس این سی میں کسی قسم کی تبدیلی آئی ہے یا اس کے ویژن یا اس کے پرپز میں تبدیلی آئی ہے، ایسے بالکل نہیں ہے کہ یہ کریکولم صرف ان بچوں کے لیے ہے جو اسکولوں کے اندر ہیں۔ اس کے لیے اسپیسیفکلی گورنمنٹ جو ہمارے ڈیولپمنٹ پارٹنرس ہیں ان کے ساتھ بھی اور ہر صوبے میں نان فارمل ایجوکیشن کی پالیسی ایگزسٹ کرتی ہے، اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ پرائمری گریڈز کا آلریڈی جو ALP پروگرام ہے، ایڈوانس لرننگ پاتھ ویز کا، اس پروگرام میں ایک کم ڈیوریشن میں کم وقت میں بچے کو پوری پرائمری تمام 2-3 گریڈز کی تعلیم دے کے اسے کیچ اپ کروایا جاتا ہے۔ تو اس کی الائنمنٹ اس وقت جیسے جیسے 6 سے 8ویں کا کریکولم بن رہا ہے ان اسکول بچوں کے لیے، اس کی الائنمنٹ آؤٹ آف اسکول بچوں کے پروگرام کے لیے بھی ساتھ ساتھ کی جا رہی ہے۔ اور آؤٹ آف اسکول بچوں کے لیے ہم نے خاص ووکیشنل ایجوکیشن کے حساب سے بھی میٹرک ٹیک اور تقریباً 25 ڈفرینٹ فیلڈز میں ان کی ٹریننگ کروائی ہے، تاکہ ہمارے بچے جگہ جگہ جا کے روزگار مانگے نہیں بلکہ روزگار دینے کے قابل ہوں، انٹرپرنورز بنے، اپنے بزنس اسٹارٹ کریں اور جاب کریٹرز بن سکیں۔ دیکھیے کریکولم کے 4 مین کمپوننٹس ہوتے ہیں: اسٹینڈرڈس، ٹیکسٹ بکس، ٹیچرز اور ٹیسٹنگ۔ یہ چاروں چیزیں 2 پہیے ہیں ایک گاڑی کے، ان میں سے اگر ایک پہیہ بھی اگر کام نہیں کر رہا تو یہ گاڑی نہیں چل سکتی۔ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو چاروں طرف اصلاحات لانی ہوں گی۔ بیشتر کام اس وقت اسٹینڈرڈس اور ٹیکسٹ بکس پر پرائمری گریڈ پر ہو گیا ہے اور ٹیچرز اور ٹیسٹنگ کے کام پہ اسٹارٹ دے دیا گیا ہے۔ اب ہم 6 to 8 میں ان ساری چیزوں پر کام کر رہے ہیں۔ تقریباً 2 سے 3 سال میں آپ اس پہ بہت بہتری دیکھنا شروع کریں گے، خاص کر کے جب ہم 9ویں سے 12ویں کے سلیبس پر جائیں گے اور اس میں امتحانی نظام کو ہم رٹا سسٹم سے ہٹا کے کانسیپٹ بیسڈ کریں گے کہ امتحان اب کتاب میں جو لکھا ہے اس پر نہیں ہوگا لیکن بچے کی کنسیپچل کلیئرٹی، تصوراتی کلیئرٹی پر ہوگا۔ اس سے آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں کی انڈرسٹینڈنگ میں اور ان کی کمپریہنشن میں کتنا فرق آئے۔ اب جیسے آج کے پالیسی ڈائلاگ میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ پرائیویٹ اسکول، پبلک اسکول، آپ کے پبلک سیکٹر اسٹیک ہولڈرز، پرنسپلز، ٹیچرز، اسٹوڈنٹس سب یہاں شامل ہیں، وچ شوز کہ یہاں پہ بلوچستان کے لوگ تعلیمی اصلاحات کے بارے میں بہت سنجیدہ ہیں، اور اگر حکومت ان کے لیے ہاتھ بڑھا رہی ہے تو وہ واقعی اس میں اپنی آواز کو شامل کرنا چاہتے ہیں۔ میں خاص کر کے اکنالج کرنا چاہوں گی کہ بلوچستان میں جب بھی آئی ہوں یہاں کی خواتین ان کے انڈرسٹینڈنگ کے تعلیم میں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کتنے کانفیڈنس سے اور کتنی کلیئرٹی سے بولتی ہیں، اس سے ہمیشہ حکومت کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ بہت سارے اسٹیک ہولڈرز جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے، پبلک سیکٹر سے، اور اس کے علاوہ مدرسے والے ہیں، تو ان کو ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ملا اپنی آواز اٹھانے کا، اپنے جو جتنے بھی ان کی کمنٹس تھے وہ کلیئر کرنے کا۔ کیپیسٹی بلڈنگ کی سب سے امپورٹنٹ بات میں کرنا چاہ رہی تھی، ہماری پبلک اور پرائیویٹ سیکٹرز کی ٹیچرز کی درمیان میں دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس۔ پرائیویٹ سیکٹرز جو ہیں دے کین ڈو اٹ، لیکن ہمارے پبلک سیکٹرز کی جو ٹیچرز ہیں نا، ان کی ہماری کیپیسٹی بلڈنگ رائٹ فرام دا بگننگ اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ تو آپ اس حوالے سے بیکاز ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو ہمیں فیڈرل کی ہر حال میں ضرورت پڑے گی، فائنینشیل ضرورت پڑے گی۔ ایک تو اگر آپ اسٹیک ہولڈر کا نام دے رہے ہیں تو آپ کو ڈیولپمنٹ میں بھی بلوچستان کا ان پٹ لینا ہوگا، کیونکہ وہ صرف ریویو میں ہمارا ان پٹ پورا نہیں آتا۔ 5 دن کا ریویو ہوتا ہے، ریویو بھی بہت ہارڈلی ہوتا ہے۔
उसमें आपको पता है इतना ज़्यादा कंटेंट होता है वो कवर हो ही नहीं सकता। से हम यहाँ आए थे, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे होते गलत फहमियाँ थी, वो गलत फहमियाँ भी दूर हो गई और इंशाल्लाह जो हमें इंस्ट्रक्शन यहाँ से मिला है एक खूबसूरत माहौल में मिला है, तो इंशाल्लाह हम इसके फॉलो करेंगे और हमें उम्मीद भी है कि ये मज़ीद हमारे लिए और हमारे इदारों के लिए और हमारी कौम के लिए और हमारे पूरा बलूचिस्तान और ख़ास तौर पर पूरे पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह इसमें बेहतरी होगी। जहाँ तक बात थी एसएनसी की, जो नई एसएनसी आई है उसमें काफ़ी गलत तासुरात थे कि ये जो है ज़बरदस्ती लागू किया जा रहा है, इसमें बहुत ही मुश्किल किताबें हैं जो हमारा बच्चा, बलूचिस्तान का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, वो हमारे लेवल से हाई होंगी। लेकिन इसको जब हमने रिव्यू किया, इसका डेस्क रिव्यू हुआ, उसको रिव्यू करने के बाद हमने देखा कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, जो इबहम फैलाया जा रहा था वो बिल्कुल गलत था। किताबें बहुत अच्छी हैं, बहुत इजी हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्टूडेंट सेंटर बुक्स हैं। इसमें बच्चे के करने के लिए एक्सरसाइज इजी हैं और अच्छी हैं। इसमें बच्चा इतना इन्वॉल्व होगा कि उसकी लर्निंग भी हो पाएगी, वो चीज़ों को समझ भी पाएगा और समझने के साथ साथ वो आगे करने की भी सलाहियत रखता होगा। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इसमें जो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग है उसको बहुत हाईलाइट किया गया है। पॉलिसी डायलॉग की जो ज़रूरी मीटिंग थी वो आज हमने अटेंड की और ये बहुत ही फ्रूटफुल मीटिंग रही। इसमें हमने करिकुलम के हवाले से जो सीधा पॉइंट्स थे वो उसके बारे में आगाही हमें हासिल हुई। हमारे कुछ तजावीज़ात थे जो हमने इस कमेटी के सामने पेश किए और हमारे तजावीज़ात जो है उनको लिखा गया और ये बावर करवाया गया कि हमारे तजावीज़ात पे जो है वो गौर किया जाएगा और उस पे जो है वो अमल किया जाएगा। इस पे मज़ीद भी काम करने की ज़रूरत है। ये जितना रिसर्च बेस्ड होगा उतना इसका जो है वो रिज़ल्ट बेहतरीन आएगा। 1 to 5 तक मैम अभी जितने भी हमने रिव्यू किया है उसमें किसी में भी वैक्सीनेशन का कोई चैप्टर नहीं है, जो कि ये हमारा ना सिर्फ अभी का एक कोविड के हवाले से एक इशू है। अगर हम पोलियो के हवाले से बात करें तो इसका एक चैप्टर हर एक ग्रेड में होना चाहिए। बुक वाली बात थी कि हमें बुक नहीं मिल पाई और फिजिक्स की वो फिजिक्स अहम सब्जेक्ट है, वो हमारे पास 4 मंथ थे, उसमें हमने वो पूरा कवर करना था। तो अगर कोई ऐसी न्यू बुक पब्लिश करनी हो तो वक्त पे किया जाए। आज मैंने इस वर्कशॉप में ये देखा है कि हमारी जो टीम आई थी इस्लामाबाद से, इन्होंने हमें डेवलपमेंट और एक प्रोफेशनल बिहेवियर की एक नमूना पेश किया है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ।